اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء جس نے بنائے آسمان میں بروجن برج وجعل فیہا اور بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے رکھا ہے فیہا اس آسمان میں سراجن ایک چراغ یعنی سورج وقمرا منیرا اور روشنی کرنے والا چاند وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جعل اللیل والنہار جس نے رات اور دن کو بنایا خلفہ آگے پیچھے آنے والا لمن اراد اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان یذکر نصیحت پکڑنے کا او اراد شکورا یا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے شکر گزاری کا یعنی نصیحت پکڑنے والے اور شکر گزاری کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن رات کو ایک آگے پیچھے آنے والے دن رات کو ایک نشانی بنایا۔ سورۃ الفرقان قرآن مجید کی سورت نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 61 اور 62 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جب کافروں نے اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے کو انکار کر دیا، بلکہ جب ان کو یہ کہا جاتا کہ اپنے اس رب کو رحمان کو سجدہ کرو، قالوا ومر رحمان، وہ کہتے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کیا ہے؟ تو آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے اور اس ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی برکت والی ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جعل فی السماء بروجا کہ جس نے آسمانوں میں برج بنا دیے ہیں، وجعل فیہا سراجا اور ان آسمانوں میں ایک روشن چراغ بھی اس نے رکھا ہے، وقمرا منیرا اور اجالا کرنے والا روشنی دینے والا منور کرنے والا چاند بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان صفات کی حامل ہے کہ اس نے آسمانوں میں برج بنائے، سورج بنایا اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں سراجن سے اور روشن چراغ سے مراد سورج ہے، جو سورج ساری دنیا کو روشنی اور حرارت پہنچا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسی دنیا کی اندر جو سورج کی روشنی ہے اور اس کی گرمی ہے، گرمائش ہے، حرارت ہے، اسی کے سبب سے پھل پک رہے، سبزیاں، اناج، غلے اور فصلیں تیار ہو رہی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے سورج کی وجہ سے کیا، سورج کو اس کا سبب بنایا ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بابرکت والی صفت ہے تبارک، اس صورت میں دو دفعہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سورت کے ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پہلی آیت ہے کہ بڑی برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پھر دوسرے رکوع کی ابتدا میں جہاں رسالت کا تذکرہ فرمایا تو رسالت کے باب میں بھی اللہ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، آیت نمبر 10 ہے، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کر دے۔ اور اب تیسری مرتبہ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں آیا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تو گویا کہ اللہ نے اپنی توحید کو، وحدانیت کو بیان فرمایا تو پھر اس برکت والے لفظ کو ذکر فرمایا۔ اور یہاں مفسرین اکرام نے بروج سے
کئی چیزیں مراد لی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے ستارے ہیں جو رات کو نظر آتے ہیں، اور ان میں کسی کی روشنی سفید ہے، کسی کی روشنی سرخ ہے اور کسی کی نیلی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں مختلف قسم کے خواص رکھے ہیں، ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان کے مختلف مقامات اور جگہوں پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے بنے ہوئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور وہ وہاں پر پہرا دیتے ہیں۔ تو ان قلعوں اور دروازوں کو بروج کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ یہاں پر بروج سے مراد وہ معروف اور مشہور 12 برج ہیں جو 7 بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں۔ 7 بڑے بڑے سیارے ان برجوں میں گردش کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ سیارے چلتے ہیں۔ جس طرح 30ویں سپارے میں سورہ بروج ہے، پوری اس نام کی صورت ہے، والسماء ذات البروج۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ جو برجوں والا ہے، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ یہ 12 معروف اور مشہور برج ہیں۔ سورج اور چاند بھی ان 7 سیارات میں یعنی 7 سیاروں میں شامل ہیں، جن کی منازل کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ہر روز تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ چاند کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، مکمل بھی ہوتا ہے، اس کی منزلیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ ہر روز بدلتا ہے، اس کی لائن اور اس کی سردیوں میں ڈگریاں، تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے ذریعے ان ہر مہینے کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جو دیسی مہینے ہیں تو ساون، بھادو، تو یہ ان میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور 4 موسموں کا جو نمایاں فرق ہے تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انہی برجوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، سورج اور چاند کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو ان 12 برجوں میں جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہر برج میں ستارے ہوتے ہیں، تو جو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص تصویر اور شکل بن جاتی ہے۔ اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے عربی میں نام رکھے گئے۔ میں آپ کے سامنے 12 برجوں کے نام اور ان کی شکلوں کی تفصیل جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، وہ بھی یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو 7 سیارے ہیں وہ کس کس برج میں جو ہے وہ چلتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ 12 برج ہیں، تو 12 بروج کا نام حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، یہ 12 نام ہیں۔ تو یہ عربی کے نام ہیں، ان کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ ستارے جو شکل بناتے ہیں اسی شکل کو عربی میں ان کا نام رکھا گیا۔ حمل، حمل، یہ بھیڑ کے بچے کو کہتے ہیں، بھیڑ کا بچہ۔ ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ تو جوزہ تیسرا جو برج ہے، جوزہ، جوز عربی میں اخروٹ کے درخت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سرطان، چوتھا برج ہے سرطان۔ سرطان پانی میں جو کیکڑا ہوتا ہے اس کیکڑے کو سرطان کہتے ہیں۔ اسد عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ سنبلہ یہ اناج کے خوشے کو کہتے ہیں، سٹا، بالی، جس طرح قرآن میں بھی آیا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ تعالیٰ ہر بالی میں سے 100 دانے نکالتے ہیں۔ تو سنبلہ یہ اناج کا خوشہ، اور میزان یہ ترازو کو کہتے ہیں، اور عقرب عربی میں بچھو کو کہتے ہیں۔ اس طرح قوس، قوس یہ کمان کو کہتے ہیں جس میں تیر رکھ کے چھوڑا جاتا ہے، اور جدئی یہ بکری کے بچے کو کہتے ہیں، اور دلو، دلو یہ ڈول کو کہتے ہیں کہ جو ڈول کنویں میں کسی جگہ پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دلو۔ حوت یہ مچھلی کو کہتے ہیں، حوت۔ تو یہ چونکہ ستارے جمع ہوتے ہیں تو ان ستاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو خاص شکل بن جاتی ہے،
اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے نام ہیں۔ تو یہ دوبارہ سن لیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، یہ 12 برج ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس نظام شمسی میں، اس جو سورج کا نظام ہے ہمارا، اس میں 7 بڑے بڑے سیارے ہیں، 7 بڑے بڑے سیارے جو ان برجوں میں چلتے ہیں۔ تو ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کون کون سا سیارہ کس کس برج میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ 7 سیارے جو ہیں، ان میں مریخ ہے، یہ حمل اور عقرب جو ہے اس میں گردش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ زورا سیارہ ہے، یہ ثور اور میزان میں۔ اسی طرح تیسرا عطارد سیارہ ہے، یہ جوزا اور سنبلہ اس میں حرکت کرتے ہیں۔ قمر یعنی چاند جو ہے، یہ سرطان کے برج میں جو ہے حرکت کرتا ہے، اور شمس جو سورج ہے، یہ اسد برج جو ہے اس میں چلتا ہے۔ مشتری جو ہے، یہ قوس اور حوت ان برجوں میں چلتے ہیں۔ زحل جو ہے، یہ جدی اور دلو ان 2 برجوں میں حرکت کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اکثر آپ نے اخبارات وغیرہ اور اسی طرح رسائل جو آتے ہیں ہفتہ وار، مہینہ وار، ان کے جو ایڈیشن ہوتے ہیں ان میں ان سیاروں اور برجوں کی مدد سے جو منجم لوگ ہوتے ہیں سیاروں کو دیکھنے والے، تو وہ لوگ بعض پیشن گوئیاں کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، شرعی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں جی میرا ستارہ دیکھیں کون سا ہے، میرا سیارہ کون سا ہے، میرا برج کون سا ہے۔ پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آج یہ کام نہ کریں یا یہ کام کریں۔ تو ہندو وغیرہ جو ہے وہ اس کو زیادہ نکالتے ہیں، تو کنڈلی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کنڈلی نکالی جائے ستاروں کو دیکھ کے، تو کب یہ کاروبار شروع کرے، کب ان کی شادی کی جائے، کب منگنی کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ تو یہ غلط نظریات ہیں کہ فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو نجوم کے ذریعے، ستاروں سیاروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنا یہ سحر اور شرک میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ ان سیاروں اور برجوں کے ذریعے موسموں کی جو تبدیلی ہوتی ہے، موسموں میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کو معلوم کرنا درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے جو ہے اس پورے نظام کو باندھ دیا ہے، ان کے مخصوص خاصیتیں ان میں رکھ دی ہیں، تو اس میں موسموں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تو موسموں کے تغیر و تبدل کو معلوم کرنا یہ درست ہے۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ بعض منجم لوگ، ستارہ پرست لوگ جو ہے، تو وہ لوگوں کی سعادت اور شقاوت کو ان سیاروں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ اور پھر غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی باطل ہے کہ یہ آدمی خوشبخت ہے، یہ بدبخت ہے، اس کا ستارہ فلاں ہے، اس کا یہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ باطل ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے 7 بڑے بڑے سیاروں میں سے سورج اور چاند کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں دیگر بہت سے مقامات پر بھی ان 2 سیاروں کا، سورج اور چاند کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر پہلے فرمایا، تو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان میں چاند کو اللہ تعالیٰ نے اجالا کرنے والا بنا دیا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ نے ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا، اجالا کرنے والا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ نے چراغ بنایا۔ تو چاند اور سورج دونوں بڑے واضح اور نمایاں سیارے ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی جو مدھم روشنی ہوتی ہے اور ستاروں کی جو ادلا بدلی ہوتی ہے، تو رات کے جو مسافر ہوتے ہیں تو مسافروں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے، اور سورج سب سے چمکدار سیارہ ہے،
اللہ نے اس میں دو بڑے فائدے روشنی اور حرارت اور اس کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ نے جمع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سورج جو ہے پورے نظام شمسی کو یہ دونوں چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ برابر چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کا جو اندر حرارت ہے وہ ایندھن وہ جل رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا، بلکہ سائنسدانوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ 50,000 ایٹم بم اگر پھاڑے جائیں تو جتنی حرارت گرمائش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اتنی سورج میں 1 منٹ میں پیدا ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور سورج ہماری زمین سے آپ اندازہ لگائیں کہ 8 منٹ کے بعد سورج کی روشنی کی پہلی کرن زمین تک پہنچتی ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور روشنی جو ہے وہ 2.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے تقریباً جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے، اتنی رفتار ہے روشنی کی۔ تو پھر بھی 8 منٹ تک زمین تک پہنچتی ہے، تو کتنا دور ہے سورج، اور وہاں سے اس کی روشنی اور اس کی حرارت اور اس کی گرمائش ہمیں پہنچ رہی ہے، تو ہزاروں لاکھوں ایٹم بم پھٹنے کی طاقت اور حرارت اور ایندھن اس کے اندر جل رہا ہے۔ تو قیامت تک یہ جلتا رہے گا اور اس کی حرارت اور روشنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن قرب قیامت کی نشانیوں میں آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ ایندھن بھی ختم ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اور پھر اس پورے نظام کو اللہ تبدیل کر دیں گے اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام محشر کا نظام قائم ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل ہم چونکہ ایٹمی دور سے گزر رہے ہیں، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ ابتدا میں جب انسان تھے تو شروع میں لکڑی سے ایندھن کا کام لیا جاتا تھا، لکڑیاں جلائی جاتی تھی۔ جو آبادی بڑھتی گئی اور ضروریات میں ایندھن کی ضروریات میں ساتھ ساتھ اضافہ ہوا تو ایندھن کا کام کوئلے سے لیا جانے لگا۔ کوئلے کی بڑی بڑی کانیں دریافت کی گئیں اور بڑی بڑی ریلیں اور بڑے بڑے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کوئلے کے ایندھن سے چلائے گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آیا تو گیس اور پٹرول دریافت ہوئے، تو اس سے ایندھن کا کام لیا گیا اور آج بھی لیا جا رہا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے جو ذخائر ہیں وہ محدود ہیں، ایک حد تک ہیں۔ پھر اس کے بعد بجلی کو دریافت کیا گیا، بجلی پیدا کی گئی، بجلی سے نہایت ہی مفید کام لیے جا رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں گھر سے لے کر دکان سے ہر چیز جو ہے وہ بجلی سے اس ایندھن کو پورا کیا جا رہا ہے، مگر اس کی پیداوار کا انحصار بھی تیل اور پانی پر ہے، اور یہ چیزیں بھی لامحدود نہیں ہیں، محدود ہیں۔ لہذا سائنسدان آئندہ کی ایندھن کی ضروریات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ایندھن کے لیے نئے نئے وسائل بھی دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اب سورج کی حرارت جو ہے سولر انرجی، اس کو عام استعمال میں لانے کے لیے تجربات ہوئے اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، بلکہ اس صدی میں شمسی توانائی کا استعمال عام کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں عام گھریلو استعمال کے علاوہ اس سے بڑے بڑے کارخانے اور بجلی گھر اور گاڑیاں بھی چلائی جائیں گی، بلکہ ابھی بھی کئی گھروں کے جو ہے نظام وہ سولر سسٹم کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سولر سسٹم لگا کے سورج کی روشنی سے جو ہے سورج کی حرارت سے تو یہ سارے نظام اور سیٹ اپ چلائے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج میں اس قدر حرارت اور روشنی رکھ دی ہے جو صدیوں سے کام آ رہی ہے اور آئندہ نامعلوم کب تک کام آئے گی اور کس کس طرح اس کو استعمال میں لایا جاتا رہے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ نے بطور احسان کی یاد دلایا کہ وہ ایسی بابرکت ذات ہے جس نے آسمانوں میں برج کھڑے کیے ہیں اور ان میں خاص طور پر 2 نہایت ہی مفید سیارے ہیں، ایک چاند اور دوسرا سورج۔ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے جن سے جاندار اور نباتات پودے وغیرہ یہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جس طرح شمس یعنی سورج ایک نہایت ہی کارآمد سیارہ ہے،
اسی طرح چاند سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قمر کی مدھم اور دھیمی روشنی اپنے اندر خاص اثرات رکھتی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں، خون میں خاص اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے حجامہ کروایا جاتا ہے، جس کو پرانے زمانے میں سنگیاں لگوانا کہتے تھے، تو یہ حجامہ بھی جو ہے وہ چاند کے حساب کو رکھ کے جو ہے وہ سامنے رکھ کے 19 اور 21 اور اس طرح کی تاریخوں میں 17، 19 اور 21 کی تاریخوں میں جس میں جو ہے انسان کا خون نیچے ہوتا ہے اور اس کی جو گندگی ہوتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی ہے، جس کو حجامے کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ تو قمر کی جو ہے چاند کی مدھم دھیمی روشنی، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھلوں میں جو رس ہوتا ہے، مٹھاس اور رس پیدا ہوتی ہے، یہ چاندنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رات کو چاند نکلتا ہے، اس کی چاندنی ہوتی ہے۔ تو انسانوں، جانوروں اور نباتات پر بھی اس کے خاص اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح سمندروں کا جو نظام ہے بحریہ کا، دنیا بھر میں جو بحری جہاز چلتے ہیں، بحریہ کا نظام جو ہے وہ سارا چاند کے ساتھ ہے، کہ سمندر میں جو مد و جزر آتا ہے کہ پانی بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے، اسی طرح اس میں بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، تو ان سب کو دیکھنے کے لیے چاند پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ یہ ایک اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو یہاں اپنے قدرت اور وحدانیت کے دلائل کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اللہ نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ خلفتاً، یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں، رات گئی تو دن نمودار ہو گیا اور دن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نشانات اس شخص کے غور و فکر کے لیے ہیں، لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او اراد شکورا، یا جو شکر ادا کرنا چاہتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مناظر قدرت، یہ جو اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں، ان سے جو شخص مستفید ہونا چاہے گا ان میں غور و فکر کرے گا اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ مگر جو شخص ان میں دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے اور سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ نہ تو ان سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے سارا نظام قدرت محض بیکار ہے۔ اور علماء نے اس کی مثال لکھی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی دن کے وقت بھی اپنی آنکھیں بند کر لے اور پھر کائنات کی ہر چیز کا انکار کر دے، کہے کہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ بے وقوف آدمی ہے جو دن کی روشنی میں بھی کائنات کا انکار کرے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا جو ہاتھ ہے رات کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے۔ اسی طرح فرمایا کہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے وقت معافی مانگ لے۔ تو شب و روز کے تغیر اور تبدل کی ایک یہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی گناہ بھی اپنے کھاتے میں چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ کوشش کرے بندہ اگر رات کی تنہائیوں میں کوئی گناہ ہو جائے تو دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں اللہ سے معافی مانگے۔ دن کو کوئی گناہ ہو جائے تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس کی ایک حکمت تغیر اور تبدل کی یہ بھی بیان فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ معافی مانگے۔ ایک دوسری حدیث میں دن اور رات کی حکمت اور مصلحت حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی بیان فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو اپنا وظیفہ، اپنا ورد پورا کیے بغیر سو گیا، پھر اگر اس نے وہ عمل
فجر اور ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو ایسا ہی ہے جیسا اس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا. یعنی کسی شخص نے کسی ورد کو معمول بنا رکھا تھا، کوئی تلاوت کا معمول تھا، نماز کا معمول بنا رکھا تھا، تو وہ رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا، مگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا، سفر سے واپس آیا یا تھکاوٹ تھی یا نیند سے بیدار نہیں ہو سکا، تو اس کی تلافی کی صورت بھی حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بتا دی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا ثواب عطا فرمائے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز پڑھی تو بڑی لمبی اور دراز کر کے پڑھی. لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے. تو نیز ایک جملہ فرمایا کہ عبدل ما فاتک من لیلک فی نہارک، کہ جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جعل اللیل والنہار خلفہ، کہ اس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے. تو مگر یہ ساری چیزیں اس شخص کے لیے جو دھیان کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے یا اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. جو شخص غور و فکر سے خالی ہے، عاری ہے، وہ دن اور رات کی مصلحت کو کیا سمجھے گا؟ اس کا تو نصیحت پکڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، شکر ادا کرنے کا عزم اور ارادہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پھر رات دن کا یہ سلسلہ ہے، یہ سب اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ پورے طریقے سے اس میں غور و فکر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں. یہ جتنے بھی تقلبات ہیں، جتنے نظام کا الٹنا پلٹنا ہے، عدلی بدلی ہے، جتنے تصرفات ہو رہے ہیں، چاہے بڑے بڑے ہوں یا چھوٹے چھوٹے ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کی کارسازی کاروائی اسی کے پاس. رات اور دن کے فوائد کو دیکھ کر انسان کو شکر گزار بننا چاہیے کہ یہ سارا اس خدائے رحمان کا کارخانہ قدرت ہے جس کے نام سے مشرک لوگ بدکتے ہیں. حالانکہ پورے نظام کائنات میں بے شمار مصلحتیں ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانا جا سکتا ہے، اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.